أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين علينا وعليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: من تمسك بسنتي عند فساد وقت فله أجر 100 شهيد، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ میں بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ باتیں کہنی ہوتی ہیں، تو وقت کم ہوتا ہے اور بات زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں کور کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو بھی جلدی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گی اگر دھیان نہیں دیں گے تو، اس لیے دھیان رکھیں. جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر آج میں جو موضوع عرض کروں گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری، آپ کی اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے، سننے سنانے کو قبول فرمائے، بعدہ پھر تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور دعا اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، صحابہ کرام کی عظمت، اسی طرح اہل بیت کی محبت اور ماں باپ کی خدمت کی توفیق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. سامعین، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو گردانا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکھڑے اور چہرے کی قسم اٹھائی ہے، کہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کی قسم اٹھائی ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے، تو کہیں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی قسم اٹھائی ہے، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم کھائی ہے. سامعین، دوستو، بزرگوں، سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. مہینے کے اعتبار سے، عربی مہینے کے اعتبار سے یہ تیسرا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، اور آج اس مہینے کے جمعہ کے اعتبار سے دوسرا ہی جمعہ ہے. پچھلے جمعہ بھی گزشتہ جمعہ میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، ان کی سیرت اور صورت پر، ان کی رفتار اور گفتار پر، ان کے اطوار پر اور سیرت کے عنوان سے مختلف زاویوں سے مختلف باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. سامعین و ناظرین اور تمام لوگوں سے
جو ہے کہنا یہ ہے کہ آپ اپنی ذہن میری اور متوجہ رکھیں تو ہی آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ سرسری طور پر اگر میرے نبی کی آپ سیرت کو صورت کو سنیں گے، میرے نبی کی عظمت کو آپ سنیں گے تو آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ اور ربیع الاول کے مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، ربیع کہتے ہیں موسم، بولیے نا بھائی، بہار کو، یعنی وہ مہینہ جس مہینے میں نہ تو بہت زیادہ گرمی ہو اور نہ بہت زیادہ سردی ہو۔ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اگر ہوتی ہے تو ایسے مہینے میں، جس مہینے میں نہ تو گرمی زیادہ ہوتی ہے اور نہ سردی زیادہ ہوتی ہے۔ گرمی زیادہ ہوگی تو پریشانی ہے، اور ٹھنڈی اگر زیادہ ہوگی تو بھی پریشانی ہے، تو گرمی بھی زیادہ نہیں، سردی بھی زیادہ نہیں، ایسے موسم کو ربیع کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اول کے معنی پہلے، تو ربیع الاول یعنی فصل بہار کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ۔ دوستو بزرگوں، ربیع الاول کا مہینے میں عموماً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے عموماً تمام لوگ اس مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سننا اور سنانا اور تذکرے کرنا اور جلسہ و جلوس کا انعقاد کرنا اس مہینے میں ہوتا ہے، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اور میرے نبی کی عظمت کو کھول کر سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا ہے، اسوہ اور نمونہ بنایا ہے، اس نبی کے پیروکار ہم ہیں، اور الحمدللہ امتی ہونے کی حیثیت سے ہم یتیم نہیں ہیں۔ ہمارے نبی نے ہم کو یوں ہی نہیں چھوڑا ہے۔ آپ ایک بچے کا پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زاویے سے آپ کی سنت اور آپ کی صورت اور آپ کے طریقت اور آپ کے شریعت اور آپ کے سنت اور آپ کی شریعت اور دین و مذہب کے اور کتابوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک اس کو قبر میں ڈال نہیں دیا جاتا تب تک اس کی زندگی میں تمام چیزوں کی رہنمائی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ دیگر کتابوں کی طرح آسمانی کتابیں 104، ان میں سے 4 کتابیں معروف و مشہور ہوئی اس لیے ہم 4 کو جانتے ہیں۔ دیگر کتابوں کو جب دینے کی باری آئی کہ پوری کی پوری کتابیں یا تو لوح تختی میں لکھ کر پوری کتابیں ایک بار دے دی گئی، ایک بار اتار دی گئی، لیکن جب کلام مقدس کو دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بارگی پورے قرآن کو نہیں اتارا، بلکہ رفتہ رفتہ کر کے چھوٹا چھوٹا کر کے کہیں تو آیت، کہیں حصہ اور کہیں پوری سورت اور کہیں سورت کے کوئی حصے کو، جب جس چیز کی جس حکم کی ضرورت پڑی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو قرآن کی آیت کی صورت میں جبرائیل کے واسطے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے اس قرآن کو اللہ نے ترتیب کے ساتھ، تنزیل کے ساتھ، رفتہ رفتہ، دھیرے دھیرے کر کے، آہستہ آہستہ کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اتارا ہے، ایک بارگی نہیں اتارا ہے۔ اور سنے، صرف کتاب نہیں دی ہے بلکہ صاحب کتاب کو اللہ نے دی ہے کہ کتاب اگر دے دی جاتی اور کہا جاتا کہ لو یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ رحمت والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، یہ ضابطے والی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھو گے دنیا میں جینے کا سلیقہ آئے گا، اس کتاب کو پڑھو گے حق اور باطل کو سمجھ میں آئے گا، اس کتاب عظیم کو پڑھو گے تمہیں حق اور باطل کا سمجھ آئے
آئے گا। اس کتاب کو پڑھو گے اچھا اور برا کو سمجھ آئے گا۔ اس کتاب کو پڑھو گے دنیا اور آخرت کی فلاح بہبودی کو سمجھو گے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو صرف کتاب نہیں دیا، کہا کہ لو یہ کتاب اور لو کہ پڑھو اور پڑھ کر عبرت حاصل کر لو، نصیحت حاصل کر لو، وصیت کر لو، نہیں بلکہ ساتھ میں اس کتاب کو پڑھ کر سنانا اور سمجھانا اور اس کو بیان کر دینا اور اس کے مطلب کو سمجھا دینے کے لیے ساتھ ساتھ صاحب کتاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سوچ اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت بیان کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے والوں نے صرف تذکرہ ہی نہیں کیا، تقریر کرنے والوں نے تقریر کر کے ہی حق ادا نہیں کیا، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کرنا چاہے تو ساری دنیا عاجز ہو سکتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک زاویے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا کہ دنیا میں زندگی جینے کا سلیقہ بچے کی پیدائش سے لے کر قبر کی لحد تک تمام چیزیں موجود ہے۔ آپ کو کھانا کیسے کھانا ہے، میرے نبی کی سنت اور سیرت کو، شریعت کو پڑھیں، پتہ چل جائے گا۔ آپ کو کب کس سے کس طرح بات کرنا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھیں، پتہ چلے گا۔ آپ کو بچے کا نام کیسا رکھنا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھیں، پتہ چل جائے گا۔ آپ کو بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھے، پتہ چل جائے گا۔ بڑے ہو کر اپنے بچے کو کس چیز کا پہلے تعلیم دلوانا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھے، پتہ چل جائے گا۔ اس بچے کی جب عمر ہو جائے تو کس عمر میں اول وہلے میں شادی کر دینا ضروری ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھے، پتہ چل جائے گا۔ ولادت کے بعد اگر اس بچے کی بھی بچہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کا معاملات کیا ہے، میرے نبی کی سیرت پڑھے، پتہ چل جائے گا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کریں، میرے نبی کی سیرت پڑھیں، پتہ چلے گا۔ تو سامعین اور دوستوں، بزرگوں اور عزیزوں، بتانا یہ ہے کہ پوری زندگی میں ایک بندہ دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہے قبر کی صورت میں۔ اس پوری لائف میں انسان کیسے جیے گا، تمام چیزوں کے متعلق کتاب و حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ آپ اپنے گھروں میں شادیاں کرتے ہیں، کیا شادیوں کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، تعلیمات نہیں ہیں، ارشادات نہیں ہیں، سنت نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور صورت اور شریعت اور ان کی سنت سے سر منہ انحراف کر کے اپنے عمل انجام دیا ہے، اس لیے ہمارے مقدر میں بربادی آتی ہے، اس لیے ہمارے مقدر میں ہمیں ٹھوکریں نصیب ہوتی ہے، اس لیے بلاؤں اور وباؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، سامعین و ناظرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، سیرت کو سننا، سیرت کو لکھنا اور سیرت لکھنے والوں کی مدد کرنا، سیرت کی محفلوں کا انعقاد کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ رحمت کا ذریعہ ہے، برکتوں کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، سیرت کا بیان کرنا، سننا، سنانا صرف رحمت اور برکت کا اترنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صورت میں اللہ نے اتنے پاور اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے تو اللہ تبارک و تعالی آنے والی بلا اور مصیبتوں کو اللہ ٹال دیتا ہے، آنے والے بلا اور مصیبتوں کو ٹالنے کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ چہ جائے کہ کتابوں میں آتا ہے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت اشرف علی صاحب تھانوی علیہ الرحمہ کے بارے میں جیسا کہ گزشتہ ہفتہ میں نے بتایا تھا کہ ان کی بستی میں تھانہ بھون کے اندر وبا آئی ہوئی تھی، بیماری آئی ہوئی تھی، طاعون
اس کی وبا اس قدر عام ہو گئی تھی کہ ہر روز کئی لوگ مر جاتے تھے، کتنوں کے جنازے اٹھتے تھے، اور لوگ عاجز آ گئے تھے، اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ شاید اس بیماری کے چپیٹ میں پورے کے پورے گاؤں آ جائیں گے، پوری کی پوری بستی جو ہے ختم ہو جائے گی، اور بستی میں رہنے والے سارے لوگ مر کر مرگھٹ میں مل جائیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اس کے ذہن میں آئی، انہوں نے کتاب لکھنا شروع کیا اور نبی کی سیرت پر لکھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جس دن وہ کتاب نبی کی سیرت پر، صورت پر، شریعت پر، طبیعت پر، سنت پر لکھتے تھے، اس دن وہ بیماری نہیں پھیلتی تھی اور اس وبا سے کسی کی موت نہیں ہوتی تھی، کوئی مرتا نہیں تھا۔ اور دیکھتے جس دن وہ لکھتے تھے، نبی کی سیرت اور صورت اور شریعت اور سنت کو لکھتے تھے، اس دن اس وبا سے، اس بیماری سے، طاعون سے کسی کی موت نہیں ہوتی تھی، کوئی مرتا نہیں تھا۔ میرے دوستو بزرگوں، اسی طرح علامہ بوطیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جسم کے نچلے حصے میں سفیدی کی ایک بیماری آتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ سفید جس کو سادہ سادہ ہو جاتا ہے، وائٹنس جس کے اندر آ جاتی ہے، کیا بیماری بولتے ہیں؟ برس غالباً کہتے ہیں اس کو۔ اور جو ہے نا یہاں سے نچلا حصے میں فالج مار دیا تھا، فالج زدہ، حس ختم ہو گئی تھی، حرکت ختم ہو گئی تھی۔ دوستو بزرگوں، ایک دفعہ کی بات ہے، ان کی ذہن میں اللہ نے بات ڈالی، ذہن میں بات اللہ نے ڈالی کہ میرے جسم کے نیچے کا حصہ فالج زدہ ہو چکا ہے، حس ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ذہن میں اللہ رب العزت والجلال نے بات ڈالی۔ تو بات کیا ڈالی؟ ان کی ذہن میں بات یہ آئی کہ کیوں نہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھیں۔ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے نعت کی کتاب لکھنا شروع کیا اور اشعار لکھے، یا ربی صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جب لکھا، لکھتے ہوئے اس کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپنے میں آتے ہیں، خواب میں آتے ہیں، اور خواب میں آ کر کہتے ہیں، بوطیری بتاؤ تم نے کیا لکھی تھی اور کس چیز پر کتاب لکھی تھی اور کون سے اشعار لکھے تھے، ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ جب انہوں نے میرے نبی علیہ السلام کی پوچھنے پر، میرے نبی علیہ السلام کی خواب میں آنے پر اور پوچھنے پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر وہ اشعار کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذرا مجھے بھی بتاؤ، وہ اشعار پڑھ کر سناؤ۔ یہ پڑھ کر سناتے ہیں خواب کے اندر، یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پڑھ کر سناتے ہیں، کتاب میں موجود ہے۔ جب وہ پڑھ کے سناتے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بوطیری بتاؤ کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بیماری ہو گئی ہے، جسم کا آدھے سے زائد کا حصہ فالج زدہ ہو چکا ہے اور حس ختم ہو گئی ہے، بیکار ہے، اور میں جو ہے نا اس لائق بھی اب نہیں بچا ہوں کہ اپنے پیروں سے چل کر کہیں جا سکوں، کوئی کام کر سکوں، پیروں کے اندر طاقت ختم ہو گئی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ تو وہ پوچھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری بیماری کو ٹھیک کر دیجئے۔ جو لوگ بکلول ہے، دماغ خراب ہے، آدھے دماغ والا ہے، ہاف مائنڈ والا ہے، جن کو شریعت کا، طریقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت اور شریعت کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے نبی کے بارے میں جانکاری نہیں
نہیں ہے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے بیماری کو ٹھیک کر دیجئے، بیماری کا ٹھیک کرنے والا ایک ماتر اللہ شافی مطلق ہے، خالق کائنات ہے، پورے دنیا کو چلانے والا ہے، پورے دنیا کے نظام کو درہم برہم کرنے والا، کائنات دنیا کے کارخانے کو چلانے والا ایک اللہ ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا۔ میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ تیری بتا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو جانتے ہیں کہ میرے جسم کا نچلا آدھا حصہ فالج زدہ ہو چکا ہے، حس ختم ہو گئی۔ حس کہتے ہیں حرکت کو، ہلنے کو، جنبش کو۔ انہوں نے کہا چاہتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت چاہتے یہ ہیں کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے۔ کہا کہ اللہ میری بیماری کو دور کر دے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ سید الرسل ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں گے، آپ کا ہاتھ اٹھے گا، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے دعا عرش کو لگے گی، لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اور سیدھا یہ دعا عرش کو لگے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازیں گے، اور اللہ نے چاہا تو میری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سے استدعا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو فوراً آنن فانن ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب نیند کھلتی ہے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ساری بیماری ختم، ساری بیماری ختم، کچھ بھی نہیں۔ تو سامعین، دوستو، بزرگوں، دیکھیں کہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت میں کتنے پاور ہیں کہ اگر کوئی میرے نبی کی سیرت اور صورت اور طریقے کو اپنائے گا تو پوری دنیا میں اس سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی سیرت کو جو اپناتا ہے، صورت کو اپناتا ہے، پوری دنیا مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہے، قسم خدا کی پوری دنیا اس کے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمارے اکابرین نے لکھے ہیں۔ ایک اور بزرگ کا نام آتا ہے محمد بن محمد جزری رحمہ اللہ، اس کے بارے میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے زمانے میں، ان کے علاقے میں دشمنوں کا تسلط ہوا، دشمنوں نے محاصرہ کر لیا۔ اب ان کے ذہن میں بات آئی کہ کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مسنون دعا کی ایک کتاب تھی، انہوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، انہوں نے مسنون دعائیں پڑھنا شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسنون دعاؤں کے پڑھنے کی برکت سے اس شہر سے، اس جگہ سے، اس گلیوں سے، اس محلوں سے، اس قریے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسنون دعاؤں کی برکت سے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا، بالکل تمام چیزیں ختم ہو گئی اور سب عافیت کے ساتھ رہنے لگے۔ تو دوستو، بزرگوں، جن لوگوں کا یہ گمان ہے، خیال ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت، ان کی سنت، اور خصوصاً ربیع الاول کے مہینے میں ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا، میلاد کرنا، اور اسی طرح سے جلسے و جلوس کا انعقاد کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ ایک زاویے سے دیکھا جائے تو جلسہ و جلوس کرنا، میلاد منانا، یہ سب درست نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گانے بجانے کا مہینہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ یہ جو ہے نا سجنے سجانے کا مہینہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گلیوں کو سجانے کا مہینہ نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ گلیوں میں قالین بچھانے کا مہینہ بھی نہیں ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، دوستو بزرگوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبی کی سیرت کو اپنانے کا مہینہ ہے، جس مہینے میں نبی کی سیرت کو اپنا کر دوبارہ عہد اور عقد کرنے کا مہینہ ہے کہ آج اس مہینے میں، جس مہینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس مہینے میں ہم سب عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی سیرت و صورت کو، طور و طریقے کو، اطوار کو، گفتار کو، رفتار کو، کردار کو، تمام چیزوں کو اپنائیں گے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک
ہماری آنکھیں بند نہ ہو جائے، جب تک ہم اس دنیا سے ہماری روح پرواز نہ کر جائے، تب تک ہم اپنے نبی کی صورت کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حلوہ پکانا، کھیر پکانا، جھنڈیاں لگانا، اچھلنا کودنا اور اس مہینے میں ہاؤ ہلڑ کرنا، یہ وہ مہینہ نہیں ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی جانکاری میں یہ کمی ہے، آپ کو لا علمی کی بنا پر آپ ان چیزوں کو اصل سمجھ لیے ہیں۔ اس مہینے میں تو میرے نبی کا تذکرہ کرنا عین عبادت ہے، لیکن صرف تذکرہ کافی نہیں ہے، میلاد کافی نہیں ہے، بلکہ مقصد میلاد بھی ضروری ہے۔ مقصد میلاد بھی ضروری ہے۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب کچھ سمجھنے سمجھانے کی بات ہے تو سر نیچے جھکائے ہوئے، ایسا معلوم ہوتا ہے الہام ہو رہا ہے۔ الہام سمجھتے ہیں؟ اوپر سے کوئی چیز اندر ڈالی جاتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ ایک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتا ہے، جانتے ہیں؟ تو اس چیز کو الہام کہتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی، ایک تو وحی بالواسطہ اور ایک بلا واسطہ۔ واسطہ تو یہ ہے کہ بیچ میں کوئی ذریعہ بنے، جیسے جبرائیل علیہ السلام واسطہ تھے بیچ میں، ذریعہ۔ اور یہ ہے کہ کوئی چیز ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دے، القاء کر دے، اس چیز کو الہام کہتے ہیں۔ تو سمجھانے کی جو باتیں ہیں، تب آپ اپنے سر کو نیچے کر کے بیٹھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میرے نبی کی صورت اور سیرت اور اس کا تذکرہ سن کے آپ کے چہرے میں خوشی کی آثار دوڑنے چاہیے۔ یہ عزم آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آج کے بعد میرے نبی کی سیرت اور صورت کو ہم اپنے پورے 6 فٹ کے بدن میں انشاءاللہ ہم لاگو کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا اپنے چہرے کو نیچے کر لیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ادھر ادھر کی بات کرنا اور اس مہینے میں الٹی سیدھی چیزوں کو کرنا، اس مہینے میں بے سند اور غیر مستند باتوں کو انجام دینا اور اس کو اس مہینے سے اور میرے نبی کی سیرت کا حصہ سمجھنا، یہ سب کے سب باطل اور غلط باتیں ہیں، غلط نظریات ہیں، اور اس طرح کے غلط نظریات سے اپنے ذہن، دل و دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو بزرگوں، مجھے بات کرنی ہے میلاد اور مقصد میلاد۔ میلاد میں نے جیسے ہی کہا تو کچھ لوگوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سر اوپر کو اٹھایا۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ میلاد کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے کسی مولوی کو بلاؤ اور تھوڑی بہت تقریر کرواؤ اور تھوڑا شیرنی باڑ دو، اس کا مطلب لوگوں نے میلاد سمجھ رکھا ہے۔ یہی ہے نا بھائی؟ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ساری باتیں مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہے الحمدللہ۔ کون کتنا جانتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کن کا کیا طریقہ ہے، ساری باتیں معلوم ہیں۔ لیکن آپ عہد کریں، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں سے نورانیت پھوٹتی ہے، تو یہاں سے آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد پر بھی ہماری نظر ہوگی اور اس کے تحت اس کے تقاضے پر ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو میلاد ولادت سے ہے، جس کے معنی پیدائش کے آتے ہیں، جس کے معنی پیدائش کے آتے ہیں، جس کے معنی برتھ کے آتے ہیں۔ تو پیدا ہونا، اس بارے میں پوری کائنات دنیا میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا منکر کوئی نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں، چاہے وہ کسی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، کوئی ایک ویکتی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد نہیں ہوا ہے۔ میلاد کے مطلب ولادت نہیں ہوئی ہے، پیدائش نہیں ہوئی ہے، برتھ کے بارے میں ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کو سب مانتا ہے، حتیٰ کہ ابو لہب نے بھی مانا، اور صرف مانا ہی نہیں، میرے نبی کی ولادت پر، میرے نبی کے میلاد پر انہوں نے جشن بھی منایا۔ اور جس باندی نے آ کر ابو لہب کو اس بات کی خبر دی تھی کہ عبداللہ کے گھر میں ایک نور نظر پیدا ہوا ہے، ایک بچے کا تولد ہوا ہے، اور ایسا بچہ کہ پوری دنیا نے ایسا کوئی بچہ جنا نہیں اور دیکھا نہیں اور آئندہ کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو لہب کو جس باندی نے آ کر خبر دی تھی،
انہوں نے خوشی میں کہ محمد بن عبداللہ ان کے گھر میں ایک بچہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، پہلے تو محمد بن عبداللہ، لیکن جب نبوت مل جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ، پہلے محمد بن عبداللہ یعنی نبوت سے پہلے کا زندگی اور نام کا تصور اور خیال محمد بن عبداللہ، لیکن 40 سال کے بعد کا جو زندگی ہے وہ نبوت والی زندگی، وہ محمد الرسول اللہ۔ تو پہلے نسبت محمد بن عبداللہ باپ کی طرف، محمد بن عبداللہ یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبوت ملتی ہے تو پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، تو ابو لہب نے بھی میرے نبی کی پیدائش پر خوشی منائی تھی کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تو میلاد کہتے ہیں کسی کا پیدا ہو جانا، ولادت سے مشتق ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میلاد کا وہ مطلب نہیں جو میں نے پہلے بتایا، عرف عام میں جو سب کے ذہن میں جو بات ہے وہ مقصد نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ میلاد کا منکر کوئی نہیں ہے، مقصد میلاد کے متعلق لوگوں کے چہرے میں شکن آتی ہے، لوگ سر منہ انحراف کرتے ہیں اور ماننے سے، عمل کرنے سے کتراتے ہیں۔ مقصد میلاد، مقصد کے معنی جانتے ہیں، مقصد، اور میلاد کے مطلب جانتے ہیں کہ پیدا کرنے یا ہونے کی وجہ۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کیوں پیدا کیا تھا، اس کو کہتے ہیں میلاد کی وجہ۔ مقصد میلاد، پیدائش اور برتھ کا مقصد، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا اس جہان کے اندر، اس دھرتی کے اندر، اس موقع پر جب پوری دنیا کے اندر جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، پوری دنیا میں گناہوں کا دورہ تھا، لوگ انسان کو انسان سمجھتے نہیں تھے۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ولادت ہوتی ہے، آپ کا تولد ہوتا ہے، ولادت باسعادت۔ کیا یہ مبارک لمحہ دنیا کو اور دنیا کے نظارے کو اور دنیا کے لوگوں کو اور دنیا کی چیزوں کو دیکھنے میں آتی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، تو مقصد میلاد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دنیا میں درس دیا، امن کا درس دیا، سکون کا درس دیا، راحت کا سبق دیا، مسلمان کو مسلمان سمجھنے کا، بھائی کو بھائی سمجھنے کا درس دیا، باپ کو باپ سمجھنے کا درس دیا، ماں کو ماں سمجھنے کا درس دیا، بڑا چھوٹے کا فرق سمجھانے کا درس دیا، سمجھنے کا درس دیا، ماں اور بیوی کے فرق مراتب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھنے، سمجھانے اور پھر اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کرنے کا درس دیا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مقصد ہے، پیدائش کا مقصد ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھنے والوں نے کتنی اچھی بات لکھی ہے کہ میرے نبی کی عظمت تو دیکھے کہ میرے نبی کو اگر کتاب بھی ملی تو تمام کتابوں سے اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت ملی تو نبوتوں سے اعلیٰ، میرے نبی کو یار ملے تو یاروں میں اعلیٰ، میرے نبی کو بیویاں ملی تو تمام بیویوں میں اعلیٰ، میرے نبی کو شہر ملا تو تمام شہروں میں اعلیٰ۔ ایسا شہر جس شہر کی اللہ نے قسم کھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہر ملا تو تمام شہروں میں اعلیٰ، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق ملی، امت ملی، تمام امتوں سے اعلیٰ۔ میرے نبی کو خلق ملا چاند ستاروں سے اعلیٰ، اور میرے نبی کو معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہنے والے نے تو بہت کچھ کہا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ابدیت اور بشریت کے اعتبار سے یہ بنیادی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، بنیاد جس کو بیسک کہا جاتا ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک مسلمان کا پکا مسلمان ہونے کے لیے اور اسلام کے دائرے میں، مسلمان کے دائرے میں، ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو بچائے رکھنے کے لیے میرے نبی کو عبد اور بشر ماننا ضروری ہے۔ جو بشر نہیں مانے گا، عبد نہیں مانے گا، قسم خدا کی قرآن کی آیت کے زاویے سے اور اس کی تفسیر سے اور اس کے حصے سے پتہ چلتا ہے
کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان اور اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتا ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، عبد الخالق، پیدا کرنے والے کا بندہ، عبد الغفار، غفار کا بندہ۔ یہ سب صفاتی نام ہے۔ یہ نام اس وقت تک پکارنا صحیح نہیں جب اس سے پہلے عبد کا لفظ نہ لگایا جائے، اور عبد کا معنی آتے ہیں عربی میں بندہ۔ کلمہ کا ایک رخ میں ہے اشہد ان محمدن، اور اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے بھی ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بندہ نہ ماننا، عبد نہ ماننا، بشر نہ ماننا، انسان نہ ماننا، دوستو بزرگوں، جو بھی ہٹ دھرمی میں رہے گا نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے۔ اگر عبد اور بشریت کے تقاضے پر جائے تو پوری دنیا میں جیسے سارے انسان ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن یاد رہے یہ مغالطہ کسی کو نہ لگے کہ سب بشر، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر، سب بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، سب بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم البشر، سب بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم البشر، سب بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن البشر، سب بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل البشر۔ یہاں تک ہمیں کہنے دیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا ایسے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعقوب نانوتوی علیہ الرحمہ کے بارے میں کتاب میں ہے، اشعار ہے، شعری ذیل میں انہوں نے لفظوں میں پرو کر انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَالْيَاقُوتُ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرِ وَالْيَاقُوتُ حَجَرٌ لَا كَالْحَجَرِ وَالنَّبِيُّ بَشَرٌ لَا كَالْبَشَرِ۔ پتھر تو بہت سارے ہیں، سب کے سب پتھر ہیں، لیکن یاقوت جیسا کوئی پتھر نہیں۔ یاقوت بھی پتھر ہے لیکن اس جیسا کہ یاقوت جیسا کوئی پتھر نہیں ہے۔ اسی طرح والنبی بشر، بشر تو سب ہے، بشر میرے نبی ہیں، بشر حضور بھی ہے، لیکن حضور جیسا کوئی بشر نہیں ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بشر وہ ہے جو بولے تو زبان سے بات نکلے، سید البشر وہ ہے جو بولے تو زبان سے نور نکلے، بشر وہ ہے جس کے بدن سے پسینہ آئے تو اس سے بدبو پھیلے، سید البشر وہ ہے جس کے بدن سے پسینہ آئے تو خوشبو نکلے، بشر وہ ہے جس کی زبان سے تھوک نکلے تو اس تھوک کے اندر بدبو ہو، اور سید البشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ جس کی زبان سے تھوک نکلے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ اور لذت اور خوشنما چیز اگر کھائے جانے والی چیزوں میں سے جس چیز کا قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے، اصلی مصفہ، وہ شہد کا تذکرہ ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا بھی رکھی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، شہد سے بھی زیادہ میٹھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی تھوک ہوتی تھی۔ اور اسی پر بس نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لا سممت مسکن ولا عنبرتن اطیب من رائحۃ المسک۔ حضرت انس کا بیان کیا ہے سنیں کہ میں مدینے کی گلیوں میں گزر جایا کرتا تھا اور گزر جاتا تھا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک خوشبوؤں والا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن کی خوشبو پوری دنیا کے عطر، پرفیوم اور خوشبوؤں میں، ساری دنیا کی خوشبوؤں میں وہ خوشبو میں وہ طاقت نہیں، حتیٰ کہ اگر میں تخیل میں جا کر کہوں تو جنت میں بھی وہ خوشبو نہیں جو میرے نبی کے بدن کے پسینے سے نکلے پسینے میں وہ خوشبو اللہ نے رکھی تھی۔ حضرت انس
فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر جاتے تھے اور اس زمانے کا موبائل فون کا دور نہیں تھا کہ آپ ٹاٹا جمشید پور میں ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں تو فون ملاتے ہیں اور پتہ کر لیا جاتا ہے، وہ زور نہیں تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے، جب کسی کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑتی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس راستے میں چلے جاتے تھے، وہ راستے، وہ گلیاں وہ خود بتا دیا کرتی تھی کہ اس راستے سے، اس گلی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، یہ خوشبو ہوتی تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، صحابہ کرام کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مسند احمد، مسند امام اعظم کے اندر یہ روایت آئی ہے، کان یعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بطیب ریحہ، صحابہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بدن مبارک کا پسینہ اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا کہ ایک صحابیہ کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے اور نیند میں تھے آپ اور بدن سے پسینہ نکل رہا تھا، تو وہ صحابیہ کے بارے میں ہے روایت میں کہ انہوں نے کسی شیشی میں، کوئی چیز میں میرے نبی کے پسینے کو محفوظ کر لیا اور اس کو رکھ لیا۔ روایت میں موجود ہے کہ جب جب وہ خوشبو جس کو پسینہ کہا جاتا ہے، جو پسینہ ہے اور بدن کے حصے سے پسینہ نکلے تو اس سے بدبو پھیلے، اس صحابیہ کا بیان ہے کہ جب جب وہ چیز میں نکال لیتی تھی آس پاس کی ساری جگہیں معطر ہو جایا کرتی تھی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ میرے نبی کی صورت اور سیرت ہے، شریعت اور سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا معظم محتشم مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ سب ہم مل کر عہد کریں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اگر سچے مسلمان ہیں، کسی سچے مسلمان کی اولاد ہیں تو عہد کریں، دل میں عزم کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج سے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھیں گے اور میرے نبی کی صورت کو، سیرت کو، طریقے کو، رفتار کو، گفتار کو، کردار کو، تمام چیزوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے جتنی بھی باتیں کہلوائی ہیں تمام باتوں کو خوب عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔